دعا سب سے افضل عبادت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ دعا کو سب سے افضل عبادت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ دعا کرنے والے کا دل، اس کی زبان، اس کا سارا جسم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دعا کو نہ صرف افضل عبادت قرار دیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عین عبادت کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں۔ عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو اس قدر محبوب ہے دعا کہ دعا کرنے والے کو اپنی طرف خود ہی بلاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگوں کو خود ہی بلاتا ہے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یعنی ایک تو اپنی طرف بلا رہا ہے، دوسری طرف دینے کا وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے اس پر اللہ رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے، عبادت مطلب دعا، الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عین عبادت قرار دیا ہے۔ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر کے بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال اس پر ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال اگر کسی پر غضبناک ہو جائے، کسی سے ناراض ہو جائے، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار ہو کر کے ایسے لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اگر آپ کو اپنی تقدیر بدلنا ہے تو دعا کیجئے، دعا کے ذریعے سے آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ دعا کے ذریعے سے آپ اپنی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی تقدیریں بدل گئی دعا کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے کتنی پریشانیاں ختم ہو گئی، دعا کے ذریعے سے کتنی مصیبتیں ختم ہو گئی، دعا کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو گئی، دعا کے ذریعے سے کتنے لوگ جہنم سے نجات پا گئے اور جنت نصیب ہو گئی۔ دعا کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کا آغاز دعا کے ساتھ کیا ہے اور قرآن مجید کا اختتام بھی دعا کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پوری کی پوری سورت دعا ہے۔ قرآن کے اختتام میں آخر کی دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں دعا پر مشتمل ہیں، جن کے ذریعے سے ایک انسان ہر چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ تو یہ ہے دعا کی قدر و منزلت۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن پڑھیں، دیکھیں آپ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے مانگنے والوں کی کیسے سنی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، رب ذوالجلال والاکرام آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں واپس کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال والاکرام بے حد حیا کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام کو اس کو خالی لوٹاتے ہوئے، خالی جھولی واپس کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال والاکرام کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے۔
آپ اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھیں، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھیں، اپنے دکھوں کو، اپنا شکوہ شکایت اپنے رب کے سامنے رکھیں، اور دیکھیں کہ رب ذوالجلال والاکرام آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، اور دیکھیے قرآن مجید کو آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور دیکھیے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے مانگنے والے بندوں کو کیسے عطا کیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت میں بسے، ان سے غلطی ہو گئی، جس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی درخت کا پھل انہوں نے چکھ بیٹھا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ ان دونوں کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اکٹھے ہوئے، سوچا بھول ہو گئی، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے وہ گڑ گڑا کر کے رونے لگے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، اگر ہمارے اوپر تو نے رحم نہ کیا، تو رب ذوالجلال والاکرام ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے بھی دعا نکلی ہی تھی کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا، کون سا عذاب آیا تھا؟ طوفان کا عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو اوپر نکال دو، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ آسمان کو حکم دیا کہ پانی برساؤ، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ جب اس پوری کائنات میں پانی بھر چکا اور بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند جب لہریں اٹھنے لگی، موجیں چلنے لگی، تو انہی موجوں کے درمیان، انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ آخر باپ تو باپ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ رب ذوالجلال والاکرام، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا، میرا بیٹا ہے پروردگار، میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ڈانٹتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت کی، یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال میں سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تیرے اہل و عیال میں سے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو مشرک ہے، اور آج کے دن کوئی بھی مشرک میرے عذاب کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، وہ تیرے اہل و عیال میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فلا تسألني ما ليس لك به علم۔ اے نوح، ایسی چیز کے بارے میں تو مجھ سے سوال نہ کرنا جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً گڑ گڑانے لگے، اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اور گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے لگے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی چیز کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہ ہو۔ میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے بخشا نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا تو میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی دعا نکلی تھی، رب ذوالجلال والاکرام نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بڑھاپے کی عمر ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں بچہ مانگ رہے ہیں، رب هب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ سارے گھروں میں بچوں کی رونق ہے، میرے پروردگار ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں، میرے پروردگار نیک اور صالح اولاد کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی دعا نکلی ہی تھی، رب ذوالجلال والاکرام نے فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ کوئی مانگے تو صحیح۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، سورہ مریم اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اذ نادى ربه نداء خفیا،
حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے سے اپنے رب سے دعائیں کی. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت زکریا علیہ السلام چپکے اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے؟ اے میرے پروردگار، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر جو ہے بھڑک اٹھا ہے، یعنی میرے سر کا ایک بھی بال کالا نہیں ہے، میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. میرا سر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. میرے پروردگار اس قدر بڑھاپا غالب آ چکا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے پروردگار، میں آج تک تجھ سے کوئی بھی چیز مانگ کر کے محروم نہیں رہا. آج تک میں نے جتنی بھی چیزیں تجھ سے مانگی ہیں تو نے عطا کیا ہے. میں نے کبھی تجھ سے مانگ کر کے محروم نہیں رہا ہے. میرے پروردگار، تو مجھے اس بار بھی محروم نہ کر، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. اور کیا کہا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اے میرے پروردگار، میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس قدر بوڑھی ہو چکی. میں بھی اس قدر بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بھی اس قدر بوڑھی ہو چکی کہ بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ بانجھ ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں اس عمر کے اس مرحلے میں بھی تو ہمیں اولاد عطا کر سکتا ہے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے میرے پروردگار، تو اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا میں ذرا غور کیجئے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب هب لي من لدنك. من لدنك کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تو اپنی طرف سے مجھے اولاد عطا فرما دے. اپنی طرف سے اللہ ہی اولاد عطا کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد عطا نہیں کر سکتا. سارے دنیا کے سارے درگاہ والے اکٹھا ہو جائیں، سارے مزار والے اکٹھا ہو جائیں، سارے قبر والے اکٹھا ہو جائیں، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، کسی کو اولاد دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے. ربی حب لی من لدنک. میرے پروردگار، تو اپنی طرف سے مجھے اولاد عطا فرما دے، کیونکہ دعاؤں کا تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. یہی عقیدہ ہونا چاہیے ہر انسان کا کہ اللہ ہی اولاد عطا کرنے والا ہے. اللہ ہی اپنی طرف سے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، اسے بانجھ رکھ دیتا ہے. اور پوری دنیا مل کر کے اللہ جسے نہ دینا چاہے، پوری دنیا مل کر کے اسے کوئی اولاد عطا نہیں کر سکتی. یہی عقیدہ ہر انسان کا ہونا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ تو مجھے اس مرحلے میں اولاد عطا فرما دے. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. کون سا بیٹا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. لم نجعل له من قبل سمیہ. ہم نے اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں کیا، ان کا ہم نام کوئی نہیں تھا آج تک. یعنی اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے نہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، بلکہ بیٹا بھی دیا، اور بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ اس بیٹے کا نام بھی عرش والے نے رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو نہ صرف بیٹا دیا، بلکہ بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ عرش والے نے نام بھی تجویز کر دی. کوئی مانگے تو صحیح، اپنے رب سے مانگ کر دیکھے تو صحیح. اور اے وہ لوگوں جن کی گود خالی ہے، اے وہ لوگوں جن کے آنگن خالی ہیں بچے کی رونق سے، وہ اپنے رب کو پکاریں. اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. اپنے رب کو پکار کر کے دیکھیں. کسی مزار کا چکر نہ لگائیں، کسی درگاہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد عطا کرنے والا رب ذوالجلال والاکرام ہے، وہی عطا کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا. اس رب سے مانگ کر کے دیکھیں تو صحیح. حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہیں. ایک آزمائشیں ان پر آئیں. ایک آزمائش یہ تھی کہ وہ مسلسل کئی سال سے بیمار چلے آ رہے تھے. کئی سالوں سے وہ بیماری میں مبتلا تھے، لیکن ان کا صبر دیکھیے. کئی سالوں سے بیمار ہیں، ساری نعمتیں چھن چکی ہیں،
بیمار ہیں لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں، ہر حال میں وہ صبر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی بستر پر پڑ جائے، 2-3 مہینے وہ بستر پر اگر پڑا رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس طرح سے گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، خودکشی کر لیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اتنے سالوں سے بیمار ہیں، لیکن ان کا صبر دیکھیے، اس قدر انہوں نے صبر کیا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے صبر کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ صبر کرنے والا پایا، بہت ہی بہترین بندے تھے، بہت زیادہ رجوع الی اللہ کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، مسلسل کئی سالوں سے بیمار چلے آ رہے ہیں، ڈاکٹروں نے علاج کیا، سارے ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا، ہم سے نہیں ہو سکتا، ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ان کی ایک بیوی، فرمانبردار بیوی، خدمت گزار بیوی ساتھ رہ گئی، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب ذوالجلال والاکرام، دنیا کے سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن تو نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف سے تو ہی نجات دینے والا ہے اور تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑا رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ ابھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی، رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا اور ہم نے ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیا اور ایسی شفا بخشی گویا کہ انہیں بیماری ہی نہ لگی ہو، ایسی شفا بخشی گویا کہ انہیں بیماری ہی نہ لگی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں، اگر دنیا کے سارے ڈاکٹر اگر آپ کو لا علاج بتا دیں، دنیا کے سارے ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیں، تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، جو بیماری دینے والا ہے وہی شفا دینے والا ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر اگر جواب دے جائیں لیکن وہ تمام ڈاکٹروں کا بڑا ڈاکٹر ہے، وہ اس رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک مضمون کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا، اس میں ایک یورپ کی ایک خاتون، بہت ہی مالدار خاتون، بہت پیسے والی خاتون، اربوں ڈالر کی مالک، لیکن ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھی، کینسر جیسی مہلک بیماری میں وہ مبتلا تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میری ساری دولت ختم ہو جائے لیکن مجھے صحت کی دولت مل جائے، مجھے شفا یابی مل جائے، مجھے صحت کی دولت مل جائے، میں ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کئی ملکوں کا سفر کیا کہ شاید اس ملک کے ڈاکٹر سے مجھے شفا مل جائے، شاید اس ملک کے ڈاکٹر سے مجھے شفا مل جائے گی۔ علاج کے غرض سے کئی ملکوں کا اس نے سفر کیا لیکن تمام ڈاکٹروں نے اسے لا علاج بتا دیا، تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ کی بیماری نے اس قدر شدت اختیار کر لی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے گھٹنا ٹیک دیا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بالآخر وہ عورت مایوس ہو کر کے لوٹنے لگی، لیکن کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے زمزم کا پانی استعمال کریں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے زمزم کے پانی میں شفا رکھی ہے، زمزم کا پانی استعمال کریں، پئیں اسے اور اسی سے غسل کریں۔ یہ کب ممکن تھا؟ جب حرم میں جائیں تب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پینے کے لیے استعمال کرے اور غسل کے لیے بھی استعمال کر لے۔ وہ آخری اسٹیج پر تھی، آخری اسٹیپ میں تھی، اس نے سوچا کہ چلو یہ آخری نسخہ بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ گئی اور حرم کے اندر جتنے مہینے تک وہ رہی، حرم کے اندر پڑی رہی، اپنے رب سے گریہ وزاری کرتی رہی، اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرتی رہی، اور حالانکہ وہ چاہتی تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوٹل وہ بکنگ کر سکتی تھی، وہ ہوٹل میں ٹھہر سکتی تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن اس عورت نے سوچا کہ جتنے دن تک میں یہاں رہوں، حرم کے اندر میں پڑی رہوں، حرم کے اندر وہ دعائیں کرتی رہی، حرم کے اندر وہ دعائیں کرتی رہی، رو رو کر کے گڑ گڑاتی رہی، زمزم کا پانی استعمال کرتی رہی، اسی سے غسل کرتی رہی۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ حیرت انگیز اس نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ جب اس نے اپنے وطن واپس آ کر کے ڈاکٹروں سے چیک اپ کرایا تو وہی ڈاکٹر جنہوں نے جواب دے دیا تھا، وہی ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے، وہی ڈاکٹر حیران ہو گئے
رپورٹ میں آیا کہ تمہیں تو کوئی بیماری ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کون ہے شفا دینے والا؟ کون ہے شفا دینے والا؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر جواب دے جائیں، لیکن اس رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور دعا وہاں کام آتی ہے جہاں آپ کی دولت کام نہیں آ سکتی۔ اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی، دولت کام نہیں آئی۔ دولت کو خرچ کر کے اس نے سوچا کہ صحت کو خرید لیں، اپنی صحت یابی کو خرید لیں، لیکن صحت کو نہیں خرید سکی، لیکن دعا سے وہ کام ہو گیا جو دولت سے وہ کام نہیں ہو سکا۔ تو رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی جانب بلایا، قوم کے لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر جانے لگے، بیزار ہو کر کے جانے لگے کہ میری قوم کے لوگ مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ابھی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا حکم نہیں آیا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دیں، جانے لگے بستی کو چھوڑ کر کے۔ اللہ رب ذوالجلال ناراض ہو گیا، وہ کشتی سے سمندر میں پھینک دیے گئے، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ 3 تاریکیوں کے اندر پہنچ گئے، ایک تو رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی گہرائی کی تاریکی، اور وہ 3 تاریکیوں کے اندر وہ پہنچ چکے تھے۔ اور 3 تاریکیوں کے اندر سے جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اس مصیبت سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں بچا لیا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 تاریکیوں کے اندر سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی تسبیح بیان کی، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو گڑ گڑا کر کے پکارا، تو رب ذوالجلال والاکرام نے مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے کشتی بنا دیا کہ جاؤ ساحل پہ چھوڑ کے آ جاؤ، جاؤ کنارے پر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ کیا کوئی کسی انسان کو اگر سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دیا جائے، کیا اس کے لیے بچنا ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اسے کیسے بچایا؟ دعا کے ذریعے سے۔ جب رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے انہوں نے دعائیں کی تو رب ذوالجلال والاکرام نے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعونی آدمی تھا قبطی، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک مکہ مارا، اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا اسی وقت۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان سے مار ڈالنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، غیر ارادی طور پر ان کو مارا اور وہ مر گیا۔ اب وہ فرعون سے بچنے کے لیے، فرعون کی پولیس سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر کے، وہاں چھوڑ کر کے، اس شہر کو چھوڑ کر کے ایک دوسری بستی میں چلے گئے، ایک دوسرے شہر جسے مدین کہا جاتا ہے، مدین چلے گئے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے مدین چلے گئے۔ مدین میں جب گئے، وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ چرواہوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں پہ انہوں نے 2 لڑکیوں کو الگ تھلگ کھڑی دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو لیے ہوئے الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے ابا حضور جو ہیں بہت کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے بکریاں چرانے کے لیے، اور ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں ہمیں آنا پڑتا ہے۔ جب یہ لوگ پانی پلا کر کے نکل جائیں گے تو ہم پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام کی ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو پانی پلایا۔ جب وہ سارے لوگ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر کے اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو کچھ بھی خیر و بھلائی تم مجھے میری طرف نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں،
ایک انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرے، اپنی آواز نکلے تو فقیرانہ آواز میں نکلے، وہ دل سے جو کیفیت طاری ہو وہ بھی فقیرانہ ہو، اور حالت بھی اگر فقیرانہ ہو تو اللہ رب الجلال والاکرام اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ ایک مسافر ہیں، ایک اجنبی ہیں، اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کسی کو جانتے ہیں، ایک مسافر ہیں، ایک اجنبی ہیں، ایک پردیسی ہیں، بھوک پیاس کی شدت ستا رہی ہے، رہنے سہنے کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے کیسے قبول ہوتی ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر جاتی ہیں، شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کا تذکرہ کرتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک لڑکی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ، بلا کر کے لے کے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے اپنی ایک لڑکی کا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور شادی ہو بھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جہاں کوئی جان پہچان کا نہیں، بھوک کی پیاس کی شدت ستا رہی تھی، جہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز کا انتظام نہیں تھا، رہنے سہنے کے لیے کوئی گھر کا انتظام نہیں تھا، اللہ رب الجلال والاکرام نے وہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ بندہ مانگتا ہے، تھوڑا سا مانگتا ہے، لیکن رب الجلال والاکرام خوش ہو کر کے اس قدر اس بندے کو نواز دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، عرب کی گرمی اور جون کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ اور چلچلاتی یہ ریتیلی زمین۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے کفار کا لشکر ہے، وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر اپنی طرف دیکھا کہ کچھ کمزور مسلمان ہیں، 313 کی تعداد ہے، ان کی تعداد کے مقابلے میں ان کی کیا تعداد ہے، وہ 1000 سے زیادہ، یہ 313 کے قریب ہیں۔ کسی کے پاس چپل ہے تو کسی کے پاس چپل بھی نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو کوئی خالی ہاتھ ہے، سامنے کفار کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کے اسلحے اور ہتھیار سے وہ لیس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمزور ساتھیوں پر نگاہ ڈالی، کوئی 14 سال کا بچہ ہے، کوئی 15 سال کا بچہ ہے، اور جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور ساتھیوں پر نگاہ دوڑائی اور اس تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر اپنی پیشانی مبارک رکھ دیتے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعد، اے رب ذوالجلال والاکرام، یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے، یہ چھوٹی سی مختصر جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زار و قطار رو رہے تھے، اس قدر زار و قطار رو رہے تھے دعا کرتے ہوئے کہ میں نے آج تک اس قدر روتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سجدہ کیا ہوا ہے، سجدے کی جگہ کی مٹی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے، جس طرح سے بارش سے بھیگ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا ارفع رأسک لن یخذلک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجئے، اپنے آنسوؤں کو روک لیجئے، اللہ رب ذوالجلال آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جا کے مسلمانوں سے کہہ دو کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی دعا کو سن کر کے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ مسلمانوں میں اعلان کر دو اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مدد آ چکی ہے۔ فرشتوں کو نازل فرما دیا اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن پورا بھرا پڑا ہے ان کے تذکرے سے، کس کا ذکر کروں، پورا وقت نکل چکا ہے اسی میں۔ آپ قرآن پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کس قدر اپنے بندوں کی دعائیں سنی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی معنی مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھتے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور جو شخص قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے اللہ رب ذوالجلال والاکرام اسے ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا سبری مالا، ایک غیر مسلم خاتون، ساؤتھ کی ایک غیر مسلم خاتون تھی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے ہدایت نصیب ہو گئی، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، قرآن کو صرف ایسے دیکھنے کی وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی،
کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ پاتے، سمجھ کر کے پڑھنے کے دور کی بات ہے۔ جو شخص قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو شخص قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے ہدایت کے قریب آ جاتا ہے، اللہ رب الجلال والاکرام اسے ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ یہ خیال مت کیجئے کہ یہ سارے انبیاء تھے، یہ سارے رسول تھے، یہ سارے پیغمبر تھے، اسی لیے اللہ رب الجلال نے ان کی دعائیں قبول کی۔ آپ یہ خیال مت کیجئے جب کوئی بھی بندہ رب الجلال والاکرام کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب الجلال والاکرام اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے۔ آپ سورہ مجادلہ اٹھائیں، 28واں پارہ اٹھائیں۔ سورہ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ اس سورہ کا نام ہی اللہ رب العزت نے عورت کا جھگڑا رکھ دیا۔ ایک عورت جھگڑ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں جھگڑ رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا، ہمیشہ ہمیش کے لیے طلاق پڑ جاتی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میں حرام ہو گئی۔ صحابہ اکرام سے پوچھا، صحابہ اکرام نے کہا تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بے بس ہوں، اللہ کے رسول میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے، تم ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہو۔ عورت وہاں مسجد نبوی میں کھڑی تھی، سوچا کہ اس کائنات کا آخری دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، میرا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن عرش والے کا دروازہ تو کھلا ہے۔ مسجد نبوی میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دروازہ بند ہو گیا، اسی مسجد نبوی میں کھڑی تھی، فوراً سجدے میں گر جاتی ہے۔ ادھر اس کی زبان سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، اور آسمان سے رب الجلال والاکرام جبریل امین کو آنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب الجلال والاکرام جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، آج ایک عورت نے رو کر کے گڑ گڑا کر کے میری بارگاہ میں فریاد کی ہے، آج میں نے اس عورت کی فریاد کو سن کر کے آج کے بعد میں نے مسئلہ تبدیل کر دیا ہے۔ جاؤ کہہ دو کہ آج کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ 60 مسکینوں کو کفارے کے طور پر کھانا دے دے، بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اللہ رب الجلال والاکرام کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو اللہ رب الجلال والاکرام اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا کریں، دعا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن زیاد ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث تھے۔ وہ سمندری سفر پر کہیں جا رہے تھے، بہت سارے مسلمان ان کے ساتھ تھے۔ رومی بحری قزاقوں نے، لٹیروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور قسطنطنیہ لے کر گئے۔ وہاں کا جو رومی فوج تھا، وہ رومی بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے سارے مسلمانوں کو، عبد الرحمن بن زیاد سمیت سارے مسلمانوں کو جیل خانے میں بند کر دیا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ قید خانے میں بند رہے کہ اسی دوران ان کی عید آ جاتی ہے۔ عید کا دن جب آیا، عیسائیوں کی عید کا دن جب آیا تو اس نے قیدیوں کے اوپر ذرا سا رحم دکھایا، انہیں اچھا کھانا اس دن کھلایا۔ ایک عورت کو مسلمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ایک عیسائی عورت کو خبر ہو گئی، اس نے فوراً، وہ تلملائی غصے سے، اور فوراً وہ بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ اس حال میں پہنچی کہ اپنے کپڑے پھاڑ رکھے تھے، اپنے سر کو مڑا رکھی تھی، اور اپنے چہرے کو سیاہ کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ عربوں نے میرے شوہر کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اور آج ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، جیل خانے میں ان کی ضیافتیں ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ تو پہلے ہی سے مسلمانوں کا خلاف تھا، مسلمانوں کا مخالف تھا۔ اس نے سنا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور حکم دیا کہ سارے مسلمانوں کو میرے سامنے حاضر کرو، سارے مسلمانوں کو میرے سامنے حاضر کرو، اور جلاد کو حکم دیا کہ ایک ایک سارے مسلمانوں کی گردنیں اڑا دو، ایک ایک کر کے۔ جب ایک ایک کر کے ساری گردنیں، سارے مسلمان قیدیوں کی گردنیں جب اڑائی جانے لگیں
جب حضرت عبد الرحمن بن زیاد رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، جب ان کی باری آئی ان کے ہونٹ ہلنا شروع ہو گئے، رب سے فریاد کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جب بادشاہ نے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ جب بتایا گیا تو بادشاہ جو ہے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس عالم دین کو اور اس کے جتنے بھی ساتھی بچ گئے ہیں سب کو رہا کر دو، سب کو آزاد کر دو۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے، موت کے منہ سے اللہ رب الجلال اسے بچا لیتا ہے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ علماء کے پیچھے رہنا ہے، علماء کے آگے رہیں گے مار دیے جائیں گے۔ اس عالم دین کے پیچھے جتنے قیدی باقی رہ گئے تھے ان سارے لوگوں کی جان بچ گئی، ان کی گردنیں اڑنے سے بچ گئی۔ علماء کی صحبت اختیار کرنے میں ہماری بھلائی ہے، علماء کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ہماری بھلائی ہے۔ ان کی دعائیں لیتے رہیں، کیونکہ دعا وہاں کام آتی جہاں دولت کام نہیں آتی، دعا وہاں کام آتی ہے جہاں ساری تدبیریں فیل ہو جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ تو ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں کل قیامت کے دن جب اٹھانا تو ان لوگوں کی صف میں نہ کھڑا کرنا جن پر تیرا غضب ہے، بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے صف میں کھڑا کرنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔